अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ तहमीना शेख। 11 अप्रैल को रात 1 बजे सब के सब गहरी नींद घर के अंदर सो रहे थे। वालिद साहब सो रहे हैं बरामदे में और 3 इनके बच्चे हैं और ये तीनों बच्चे कमरे में सो रहे हैं। तो अचानक से एक आवाज आती है और ये आवाज बड़ी जोरदार होती है, जो कि गोली की आवाज होती है। घर वाले डर कर हड़बड़ा कर उठ जाते हैं, तीनों के तीनों बच्चे, और फौरन से कमरे से निकलकर बाहर बरामदे में आते हैं। बाहर आते हैं तो देखते हैं कि बाप को किसी ने गोली मार दी है सीने में और बाप लहू लहान है और बड़ी तकलीफ के आलम में शिद्दत से तड़प रहे हैं। तीनों बच्चे बिल्कुल पास हैं और पूछने लगे, अब्बा क्या हो गया, अब्बा क्या हो गया, किसने मारी गोली? कौन मार गया, कौन मार गया? बाप तकलीफ के मारे बोल नहीं पा रहा। छोटा बेटा बाहर को भागता है फौरन दरवाजे की तरफ कि शायद कोई मारकर भागा है बाहर को, तो मैं देखूं शायद कोई नजर आ जाए। बड़ा बेटा किचन को भागता है कि मैं पानी लेकर आऊं अब्बा के लिए, और जो बेटी है एक, वो बाप के पास बैठी रही और बाप के पास बैठकर बाप को कह रही है, अब्बा कुछ नहीं होगा, अब्बा कुछ नहीं होगा, अब्बा हौसला करें, हौसला करें। एन उसी टाइम बाप में थोड़ी सी सकत पैदा हुई और उसने बेटी को बताया कि मुझे छोटे बेटे ने मारी है, मेरा कातिल छोटा है। बेटी ने जैसे ही ये जुमला सुना वो हकी बकी रह गई और इतने में ही मोहलत खत्म, सांसें बंद हो गईं और बाप अल्लाह को प्यारा हो गया। इतने में छोटा बेटा जो बाहर गेट की तरफ गया था देखने के लिए कि किसने गोली मारी, किसी पर नजर पड़ जाए, वो आ गया किचन से, बड़ा आ गया और पानी पिलाने लगे। लेकिन पानी किसे पिलाना था, अब्बा तो ये दुनिया छोड़कर जा चुके थे। पुलिस आई, पुलिस ने वकुआ देखा, मालूमात ली, पर्चा दर्ज किया और किस्सा मुख्तसर बेटी ने जबान ना खोली। और फिर पूरे 15 दिन के बाद बेटी ने खामोशी तोड़ दी, घर वालों को बता दिया, तो पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। बहुत से सवालात जन्म लेते हैं, क्यों बेटा सगे बाप को गोली मार सकता है, उसका क्या मुफाद था, वजह अनाथ क्या हो सकती है। 2 हफ्ते तक बेटी ने जबान बंद रखी, किसी को बताया ना। आखिर क्यों? क्या इसको भी पहले से नॉलेज था कि ये सारा मामला, या फिर इसने भाई को बचाने की खातिर ये किया, या फिर इसके पीछे कुछ और है? टोबा टेक सिंह में है जनाब पीर महल, जहां पर ये अफसोसनाक वाकया पेश आया। घर के सरबराह हैं मोहम्मद शरीफ साहब। मोहम्मद शरीफ साहब के 3 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं और 1 बेटी है। सबसे बड़ा जो बेटा है उसका नाम है असद अब्बास, और फिर उससे छोटा और फिर उससे छोटा बेटी है, यानी 2 बेटे और 1 बेटी। ये आपको बताती चलूं कि बेटे जो है, बेटी जो है वो जवान है, बड़े हैं। मोहम्मद शरीफ साहब एक बड़े जमींदार हैं। अब जो बड़ा बेटा है असद, वो ये कहता है कि अब्बा जी, मेरा फैसलाबाद वाला जो दोस्त है, आपको पता है, आप मिले हुए हैं, वो मुझे मुख्तलिफ कारोबारों के मुतालिक बताता रहा, लेकिन एक चीज मुझे बड़ी समझ आई है, वो ये है कि कपड़े का काम बड़ा अच्छा चला सकता हूँ मैं, और मुझे समझ भी है, तो मैं वो काम करना चाहता हूँ। मुझे 10 लाख रुपए अब्बा जी इन्वेस्ट करने होंगे, मुझे 10 लाख रुपए दीजिए। बाप कहता है, बेटा 10 लाख कमाने बहुत मुश्किल हैं, इतने आसान नहीं होते, तो अभी मेरे पास पड़े हुए भी नहीं है। ऐसा है कि मैं तुम्हें 5 लाख दे सकता हूँ, तो बकाया अब मेरे पास कोई नहीं है, 5 लाख से काम करना है तो कर लो। आगे से बेटा कहता है, अब्बा जी आप चलें, ऐसे है कि फिलहाल तो दें, शुरू तो करूं। वालिद साहब 5 लाख दे देते हैं। 5 लाख लेने के बाद ये फैसलाबाद चला जाता है अपने दोस्त के पास, और फिर वहां जाके जो बाप को कारोबार के मुतल्लिक बताया था उस हवाले से ये काम करने लगता है और वापस पीर महल अपने घर में नहीं आता, बल्कि फैसलाबाद में रिहाइश कर लेता है अपने दोस्त के पास। 1 महीना गुजर गया और 1 महीने के बाद अपने वालिद साहब को कॉल की और कॉल करके अपने बाप से ये कहा कि अब्बा जी, कारोबार तो मैंने शुरू कर लिया है और ये कारोबार मैंने झंग बाजार में शुरू किया है, बाकायदा दुकान शुकान ली है, कपड़ों का काम है, इंशाल्लाह अच्छा रहेगा। लेकिन मैंने आपसे 10 लाख कहा था कि 5 में काम नहीं चलेगा। शुरू तो कर बैठा हूँ, अब इन्वेस्टमेंट लाजमी चाहिए ताकि मैं काम को आगे बढ़ाऊं तो सही, माल डालूं तो सही। अगर माल नहीं डालता तो फिर काम मेरा मुश्किल हो जाएगा, मैं किस तरह से चलाऊंगा, ये जो लगे हुए पैसे ये भी डूब जाएंगे। बाप कहता है, मैं तुम्हें बता चुका था कि जो सूरत हाल है, और अब तुम फिर ये कह रहे हो। मैं करता हूँ कुछ इधर उधर से और भेजता हूँ। फिर बाप क्या करता है, बाप ने इसको फिर से 2 लाख भेजा, फिर कुछ दिन गुजर गए और फिर उसके बाद फिर से 2 लाख भेजा, यानी अब टोटल जो इन्वेस्टमेंट वालिद साहब की तरफ से इसको गई वो 9 लाख रुपए हो चुकी है। बाप ने कहा कि मेरा दिल चाह रहा है कि मैंने तुम्हारे पास आना है और फिर मिलकर बैठेंगे, तुम्हारा कारोबार, चीजें, सेटअप सब मैं देखना चाहता हूँ। तो आगे से बाप को कहता है, अब्बा जी बिल्कुल 100 दफा आए, जरूर देखें,
لیکن میں مختلف فیکٹریاں جو ہیں ان کا اتا پتہ کرایا ہے. میں آج کل وہاں چکر شکر بہت لگا رہا ہوں. کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ پتہ چلتا ہے تو میں کہتا ہوں چلو پیسے بچا کے کام کیا جائے, یعنی انویسٹمنٹ کم ہو اور کام زیادہ ہو. تو میں تھوڑا مصروف ہوں, میں ذرا فارغ ہو جاؤں پھر آپ کو بتاؤں گا ڈیٹ, پھر آپ آئیے گا. باپ نے کہا کہ اچھا چلو ٹھیک ہو گیا, کچھ دن کے بعد لگا لوں گا چکر, تم بتا دینا. پھر جب پوچھا پھر ٹال مٹول, پھر پوچھا کچھ دن بعد پھر ٹال مٹول. یعنی یہ دراصل بہانے کر رہا تھا اور یہ بات باپ کو کسی نہ کسی حد تک کھٹک رہی تھی. والد صاحب ایک دن بغیر اس کو بتائے اچانک سے پہنچ گئے جنگ بازار, چونکہ ایڈریس تو اس نے بتایا تھا. وہاں پر پہنچ گئے اور جا کر اب دیکھ رہے ہیں کدھر ہے میرے بیٹے کی دکان, کدھر ہے دکان. تو دکان تو تھی نہیں, تو نظر کہاں سے آتی. جنگ بازار کے دکانداروں سے پوچھا کہ اسد نام کے لڑکے نے ابھی کاروبار شروع کیا ہے, ایسے آپ لوگوں نے دیکھا, کہاں ہے, کون سی دکان ہے. بہت سے لوگوں سے پوچھا اور جواب سب کا ایک تھا, یہاں کوئی نئی دکان کپڑے کی نہیں کھلی. یہ سب بہت پرانے لوگ ہیں جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اور اس نام کا لڑکا نہ کبھی ہم نے دیکھا نہ سنا. اب ہوتا کیا ہے, اسی ٹائم اسد کو فون کیا اور فون کر کے اسد کو کہا کہ کہاں ہے تمہاری دکان, میں تو جنگ بازار میں ہوں, یہاں تو مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا, نہ تم نظر آ رہے ہو نہ کوئی دکان نظر آ رہی. اسد کے رنگ اڑ گئے کیونکہ اسد نے تو جھوٹ بولا ہوا تھا. اب اجی میں نے یہاں سے کام ختم کر دیا ہے, میرا نقصان پہ نقصان ہو رہا تھا, تو میں نہیں چاہتا تھا کہ مزید پیسے ضائع ہوں. باپ نے کہا میری بات سنو, میرے بال سفید دھوپ میں نہیں ہوئے, عمر گزاری ہے میں نے. 9 لاکھ روپیہ میرا اور پھر تمہارے دوست کا, یعنی کوئی 20-22 لاکھ روپیہ, اور تم کہہ رہے ہو کہ دکان بھی نہیں ہے اور کام بھی نہیں ہے. کس قدر نکمے ترین انسان ہو تم. باپ کو شدید غصہ آیا. اب اجی میں آپ کو کیا بتاؤں, نظر لگ گئی ہے ہمارے کام کو. میں تو خود بڑا پریشان ہوں, میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ میں ساری ساری رات جاگتا رہتا ہوں, اور آپ کو اس لیے نہیں بتایا کہ آپ بھی پریشان ہو جائیں گے. والد صاحب کہتے ہیں کدھر ہے تو اس ٹائم, غصہ آیا ان کو. آپ کہاں ہو تم؟ کہتا پھر میں نے ایک فیکٹری میں جاب کرنا شروع کر دی. باپ نے کہا گھر پہنچو. آگے سے باپ کو کہتے ہیں ابا جی میں چھٹی لے کر حاضر ہوتا ہوں. ختم, فون بند کر دیا, اور پھر غصے سے والد صاحب واپس چلے گئے. باپ گھر آیا, دونوں بچوں کو بٹھا کر یہ بتایا کہ دیکھو اسد نے یہ حرکت کی ہے. اب کیا ہوا, 10 اپریل کی رات کو اسد آتا ہے چھٹی لے کر اپنے گھر پیر محل میں, اور جیسے ہی آیا والد صاحب کو دیکھا, اور پھر شدید غصے کے عالم میں وہ اپنے بیٹے سے کیا کہتے ہیں اوے فراڈ کی, اوے میرے ساتھ مکاری کی, میرے ساتھ فراڈ مارا تو نے. آگے سے یہ کہتا ہے میں نے کوئی فراڈ نہیں مارا, آپ اس ٹائم غصے میں ہیں, میں تو خود پریشان ہوں, میری پریشانی تو سنیں, میں آپ سے زیادہ پریشان ہوں. باپ کہتا مکاری نہ کر, فراڈ نہ مار, تو نے دکان کھولی نہیں تھی, ادھر کھولی ہوتی تو دکاندار مجھے بتا دیتے کہ کھولی تو تھی, وہ کہتے کھلی کوئی نہیں, تو جھوٹ بول رہا ہے. میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنی محنت سے اکٹھا کیا ہوا پیسہ تو اس طرح میرا برباد کرے گا. میرا پیسہ بھی ڈوبا ہے, تبھی جا کے تو میں نے نوکری شروع کی, اور آپ کو نہیں بتایا کہ آپ غصہ کریں گے, اور وہی ہوا کہ آپ کو پتا چلا تو آپ نے غصہ کرنا شروع کر دیا. باپ نے کہا میری گل سن, کوئی پیسہ ویسا تیرا نہیں ڈوبا, تو نے کیا عیاشی میرے پیسوں کے اوپر, تو نے کمائے ہوتے تو تجھے پتا ہوتا کہ پیسے کیسے کمائے جاتے ہیں. کہتا ہے بجی ایسے نہ بولیں, ایسے نہ بولیں. باپ غصے میں اس کا گریبان پکڑ لیتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ میرا پیسہ مجھے لا کر واپس دو, اگر نہیں تو پھر یاد رکھنا ختم ہو گیا میرا تم سے رشتہ ناتا, جین مرن ختم, میں تمہیں آگ کر دوں گا, دفع ہو جاؤ میرے گھر سے باہر. باقی دونوں بچے بیچ میں آتے ہیں, گریبان چھڑواتے ہیں, اسد باہر کو نکل جاتا ہے اور باپ کو کمرے میں بٹھا کے پانی پلاتے ہیں تاکہ وہ تھوڑا سا کول ڈاؤن ہو جائے. اب جناب اسد جو ہے وہ کچھ دیر کے بعد واپس گھر آیا, اور رات چونکہ کافی ہو چکی تھی تو سب گھر والے تو سوئے تھے, ابا جی برآمدے میں اور دونوں بہن بھائی کمرے میں. اسد ٹہل رہا ہے, اس کو نیند نہیں آ رہی پریشانی کی وجہ سے کہ یہ کیا بن گیا, ابا جی نے تو میری جان نہیں چھوڑنی, میں کہاں سے لا کے دوں گا 9 لاکھ روپیہ, کیا کروں, پریشان. اور اسی دوران وہ یہ سوچتا ہے ابا جی کو مار ہی دیتا ہوں, مر جائیں گے تو جان چھٹے گی, ویسے نہیں چھٹنی جان. اور پھر اس نے کیا اس سوچ پر, اس اسکیم پر عمل درآمد پراپر طریقے سے کیا. یہ کیا کرتا ہے, جو فیصل آباد سے آتے ہوئے بیگ لے کر آیا تھا اس کے اندر پسٹل بھی لے کر آیا تھا, اس پسٹل کو نکالا اور خاموشی سے, چونکہ سب تو سوئے ہوئے ہیں, آرام سے باہر گیا برآمدے میں, اور سوئے ہوئے باپ کے سینے میں رکھ کے مارا, اور پھر فوراً پسٹل چھپا لی اور پاس کھڑے ہو گیا, بجی کیا ہو گیا, بجی کیا ہو گیا, بجی کیا ہو گیا. دونوں بچے کمرے سے باہر آئے, ہڑبڑا کر اٹھے, یہ کیا ہو گیا. باہر آ کے دیکھا تو یہ پہلے سے کہہ رہا ہے بجی کیا ہوا, فل ڈرامہ کر رہے ہیں. اب ہوتا کیا ہے, چھوٹا بیٹا جو ہے وہ باہر کو دروازے کی طرف بھاگا کہ دیکھوں شاید گولی مار کے باہر بھاگا ہو تو مجھے نظر آ جائے. بڑا جو ہے یعنی اسد, یہ کچن کو بھاگا, میں پانی لاتا ہوں, اور بیٹی پاس بیٹھی بھی ہے.
ابا جی کس نے مارا، ابا جی کچھ تو بولو، ابا جی کچھ تو بولو۔ باپ کو تکلیف کی وجہ سے ایک دم سے تفصیل سے تو نہیں بتا سکا، بول نہیں پایا، لیکن باپ نے کیا کیا، جب ایک بھاگا دروازے کو، دوسرا بھاگا کچن کو، تو بیٹی اکیلی پاس تھی اور عین اسی وقت اس کو ہمت ہوئی اور اس نے بتایا کہ مجھے بڑے نے گولی ماری ہے، میرا قاتل اسد ہے۔ بیٹی نے یہ سنا اور ہکی بکی رہ گئی، کیا بول رہے ہیں؟ اتنے میں باپ کی جان نکل گئی، ختم۔ 15 کی کال ہوئی، پولیس آئی، وقوع دیکھا، معلومات لین بچوں سے، تینوں سے، اور پوچھا کہ کسی پر شک ہے؟ تو بیٹی نے زبان کو بالکل بند رکھا اور یہ کہا کہ نہیں، ہمیں کسی پر شک نہیں ہے، پتہ نہیں کون باہر سے آیا مار گیا، کچھ نہیں جانتے۔ اب جناب تھانہ اروتین کو لگتا ہے وہاں کی یہ نفری تھی، تو وہیں پر پرچہ بھی درج ہوا، ادھر سے کو اٹھایا گیا، ہسپتال شفٹ کیا، پوسٹ مارٹم کروایا۔ جو پرچہ درج ہوا وہ نامعلوم تھا اور اس کا مدعی بنا مقتول کا سگا بھائی غلام شبیر، جو کہ رشتے میں چچا لگتے ہیں۔ بیٹی بہت دن گزر گئے، کفن دفن مہمان نوازی سب کچھ چل رہا ہے، لیکن اس نے زبان نہیں کھولی، کسی کو نہ بتایا۔ 7 دن گزر گئے پھر بھی نہ بتایا۔ اسد ایک لالچی لڑکا تھا۔ اب آ کے اسد نے اگلی حرکت کیا کی؟ اسد کیا کرتا ہے، والد صاحب نے ایک ٹرنک بنا رکھا تھا، اس ٹرنک کے اندر وہ اپنے زمینوں کے کاغذیں، رجسٹریاں، ڈاکیومنٹیشن سب رکھا کرتے تھے۔ لیکن اسد جیسے ہی اس نے باپ کو ماری، باپ تو چلا گیا دنیا سے، اس نے اس ٹرنک میں سے وہ کاغذات کو نکالنا شروع کر دیا، اور پھر اس کا ارادہ یہ تھا کہ چھوٹے دونوں بہن بھائیوں کو برا بنا کے سائڈ پہ کر دوں، اور پھر انہی معاملات میں جب مہمان آئے ہوئے ہیں باپ کی فوتگی پر، تو موبائل فون اس کا گم گیا، اسی سے اس کو نہیں پتا چلا کہ کہاں ہے، لیکن الزام اس نے کیا لگایا کہ تم دونوں نے میرا موبائل فون چوری کر لیا، میرا موبائل دو ورنہ میرے سے برا کوئی نہیں۔ اب بہن جو ہے وہ کہہ رہی ہے کس طرح کی باتیں کرتے ہو تم، اس کے اندر تو اور بھی بہت کچھ ہے جو اس نے پیا ہوا ہے۔ سوچتی ہے یہ تو بڑی غلط طرف جا رہا ہے، لالچی ہے، زمینیں نہ بیچ ڈالے، اور آگے سے آگے بات بڑھتی جا رہی ہے۔ وہ کیا کرتی ہے، اس نے اپنے چھوٹے بھائی کو بٹھایا اور اس نے اپنے چچا کو، ان دونوں کو بٹھا کر بتا دیا کہ ابا جاتے جاتے مجھے یہ بتا کر گئے تھے کہ مجھے اسد نے گولی ماری ہے۔ میں کہتی تھی کہ باپ بھی چلا گیا، اب بھائی جیل جائے گا تو کیا بنے گا، بدنامی ہوگی، اس لیے میں نے نہیں بتایا۔ جناب چچا نے یہ ساری انفارمیشن دی پولیس کو، پولیس نے باقاعدہ خود سے جب چھان بین کی تو پھر واقعی اس کو قصوروار پایا، ریڈ کی اور اسد کو گرفتار کیا، اور پھر تفتیش شروع کی، اور تفتیش کے دوران اسد نے اقبال جرم کیا کہ جی میں نے کیا، چونکہ پیسے ابا مانگتے تھے تو میں کہاں سے دیتا، میرے ابا غصے کے تیز تھے، پیسے میں عیاشی میں اڑا چکا تھا، اس لیے میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا، میں نے ہی قتل کیا اپنے باپ کو۔ یہاں تک ہے ہمارے کیس کی ڈیٹیلز جو میں نے آپ کو بتائیں۔ میسج کیوں کرتے ہیں ایسا آپ لوگ؟ کیا ملتا ہے یہ سب کر کے؟ جس کے لیے کرتے ہیں وہ تو نہیں ملتا، تو پھر ملتا کیا ہے؟ اسد نے لالچ کیا، ایک ایسا رشتہ کھویا جس کا نیم البدل ہو نہیں سکتا اور نہ ہے، ساتھ میں اپنے آپ کو یتیم کیا، ساتھ میں اپنے اوپر قاتل کا ٹیگ لگوایا، اور اب بھگتے گا لمبی سالوں کی قید یعنی جیل۔ ہمیشہ لالچ بری بلا ہے یہ سنا ہے، لیکن لالچ واقعی بری بلا ہے، اور پھر لالچ اور شارٹ کٹ سے کمایا ہوا پیسہ کبھی آپ کے کام نہیں آتا، آپ کے کام وہی آتا ہے، وہی پیسہ آپ کو ہضم ہوتا ہے جو آپ نے محنت سے کمایا ہے۔ اس بات کو کیوں نہیں سمجھتے لوگ، میری سمجھ سے باہر ہے۔ اور صحبت اور یہ دوستی یاری یا آپ کو تارتی ہے یا آپ کو بگاڑتی ہے، تو اچھے دوست بنائیں تاکہ آپ کو تار دے، اور برے دوست نہ بنائیں جو آپ کو برباد کر دیں، جیسے اس کو کیا۔ تھینک یو۔